اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہماری جو 29 پارہ ہے اس کا جو آغاز ہے وہ تبارک الذی سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر 11 صورتیں ہیں: الملک، القلم، الحاقہ، المعارج، سورہ نوح، الجن، المزمل اور المدثر، القیامہ، الدہر، المرسلات، اور الدہر کا دوسرا نام الانسان بھی ہے۔ تو یہ چونکہ اس میں سورۃ الملک ہے، وہیں سے اس کی جو آغاز ہوتا ہے پارے کا، تو سورہ ملک چونکہ سفارش کرنے والی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ ایسی صورت ہے کہ یہ ایسی ہے، مطلب اس کی کوالٹی بیان کی گئی کہ 30 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے، وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ تو یہ عذاب قبر کو روکنے والی سورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں جن کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہے اول تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں صورتوں کو زبانی یاد کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھنے کی ہم عادت ڈال لیں، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہم نے نہیں سونا، بلکہ جا کے ہم سب نے ہی اپنی قبروں میں سونا ہے باری باری، جس کا جب ٹائم آ جائے گا۔ تو قبر ایک وحشت والی اور اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی جو ہے وہ قرآن کرے گا ہمارے لیے، ہمارے نیک اعمال کریں گے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا پھر یہ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ آیات اللہ کی جو ہے وہ صفات کا تذکرہ کرتی ہیں۔ نہایت بزرگ و برتر ہے، کائنات کی سلطنت کا مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، غالب آنے والا اور بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے اجر کے طور پر کیا کہا گیا کہ جو لوگ اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا۔ یہاں پر ہماری سورۃ الملک کا جو ایک بریف ترین خلاصہ ہے وہ ختم، اب آگے سورۃ القلم شروع ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا بتایا گیا کہ جو راہ خدا میں خیرات نہیں کرتے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو اس کے ضائع ہونے کے امکانات ہیں، جیسے باغ والے جو ہے وہ خدا فراموشی کر بیٹھے، خدا فراموشی انہوں نے کی ہے، اور اس کے علاوہ مسکین اور محتاجوں کے حصہ کے بھی روادار نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ ان کا باغ جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ اس میں اور بھی بہت سے لیسنز ہیں۔ اس کی آخری 2 آیات کو نظر کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کو بھی نظر بد وغیرہ یا نظر کا ہو شائبہ تو اس کو ضرور وہ آخری 2 آیات پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد قیامت کو جھٹلانے کے حوالے سے سورۃ الحاقہ ہے کہ ان آیات کا لب لباب یہ ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والی قوموں کو تباہ کر دیا گیا، جس میں عاد، ثمود اور قوم فرعون اور قوم نوح ہے۔ پھر جنتی لوگوں کا تذکرہ آیا فرام آیا 19 to 24۔ یہ ان کے بارے میں ہے جو جنت کے لوگ ہوں گے، جو روز قیامت جنت میں بھیجے جائیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ پھر آگے کھینچا گیا ایک نقشہ 25 سے 34 تک جہنم والوں کا، کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان میں سے ہر ایک کہے گا کاش یہ مجھے نہ دیا جاتا۔ اور اس کے علاوہ پھر آگے ہماری سورۃ المعارج شروع ہوتی ہیں فرام 8 to 18 میں۔ قیامت کے روز آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین اون کی طرح مانند ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی بھی فدیہ دے کر نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ پھر اسی سورہ میں فرام آیا 22 سے لے کر 35 تک عذاب آخرت سے بچنے والوں کی 10 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں بھی یہ چیک رکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں اگر واقعی عذاب آخرت کی فکر ہے تو کیا ہم ان خوبیوں کو لیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ اپنی نماز ہمیشہ پابندی سے ادا کرتے ہیں،
ان کے اموال میں سائل اور محروم و مساکین کا حصہ ہے جو ادا کرتے ہیں، روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، سچے رہتے ہیں، اپنی گواہیوں پر سچائی سے قائم رہتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح شروع ہو جاتی ہے، 1 سے لے کر 28 تک حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ، جو کہ بہت لمبا عرصہ اپروکسیمیٹلی 950 سال تک گئی، فریاد اور پھر ان کی دعا کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ اور اسی سورہ کے آخر میں جو ہے وہ غالباً دعا ہے پیرنٹس کی، جو ہے نا مغفرت کے لیے دعا بھی اسی میں مینشن کی گئی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ دعا بھی جو ہے اس میں میں تذکرہ کرتی ہوں بعد میں اینڈ میں۔ اور پھر جنوں کا واقعہ ہے، ان میں آیات ہے 1 سے 3 تک۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ مشرک اور بے دین جن تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو پھر یہ لوگ جو ہیں راہ راست کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد رات کو عبادت کرنے کے حوالے سے سورۃ المزمل ہمیں ملتی ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہ کر گزارو، مگر پوری رات نہیں بلکہ تھوڑی رات۔ پھر آیا نمبر 20 کیا کہہ رہی ہے کہ جو نیکی اور بلائی تم آگے اپنے لیے بھیجو گے تو اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ پھر سورۃ المدثر جو ہے، اس میں آیا نمبر 1 to 7 میں، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھ اور خبردار کر اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اس سے پہلے جو ہو رہی تھی ساری کی ساری اسلام کی دعوت، وہ چھپ چھپا کر ہو رہی تھی، اب جو ہے اعلانیہ تبلیغ کا آرڈر کیا گیا۔ پھر قیامت کا آنا یقینی ہے، سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان کی ہڈیوں کو جمع کر کے اسے زندہ کریں گے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ جب دیدے پتھرا جائیں گے، دیدے مینس آنکھیں، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت قیامت آئے گی۔ پھر تخلیق اور ہدایت سے ریلیٹڈ ہے سورۃ الدہر، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اسے نیکی کے راستے کی ہدایت کی، اب اس پر ہے کہ وہ نیکی و بدی میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ پھر قیامت واقعہ ہونے والی ہے، سورۃ المرسلات سورہ نمبر 77 ہے، اور اس کی آیات ہے ہمارے پاس 1 سے 7 تک کہ اللہ ہواؤں اور تندو تیز آندھیوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قیامت اور آخرت ضرور واقعہ ہونے والی ہے۔ پھر قیامت کی 4 نشانیاں بتائی گئی آیات 8 سے 15 میں سورۃ المرسلات کی، کہ اس دن ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ جو ہے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے یا دھنک ڈالے جائیں گے، رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ پھر قیامت کے بارے میں کیا دلائل دیا گیا ہے 16 سے 50 میں، اگلے پچھلے، ہم نے اگلوں کو ہلاک کیا، پھر پچھلوں کو بھی اسی طرح چلتا کریں گے۔ تخلیق، تمہیں حقیر پانی سے پیدا کر کے کیا کیا ہے؟ پروان چڑھایا ہے۔ حقیر پانی سے پیدا کر کے پروان چڑھایا ہے، کہ ایسی قدرت رکھنے والا قیامت نہیں لا سکتا جو حقیر سے پیدا کر سکتا ہے، پروان چڑھا سکتا ہے، کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا؟ پھر زمین کی بات کی کہ ہم نے زمین کو مردہ اور زندہ لوگوں کو قرار گاہ بنایا، اسی طرح ہم قیامت بھی لائیں گے۔ اور منکرین قیامت کا حشر برا ہوگا، گواہی اس دن ان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ گواہی دیں گے، ایسی گواہی پیدا کرنے والا آخرت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور روز جزا کی بات ہے کہ اس دن تمہیں اور پہلے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جو اللہ ایسا کر سکتا ہے وہ قیامت بھی لا سکتا ہے۔ اور یہ ساری بس یہی ہے کہ ان میں ہر چیز کا ہے مینشن کیا گیا، ساتھ میں منکرین کا جو ہے حشر برا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نہ تو منکرین میں سے بنائے، بلکہ ہمیشہ ہمیں حق پر رکھے اور ایمان پر رکھے، زندگی بھی ایمان پر گزرے اور خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہو۔
اس کے بعد جو ہے گواہی کو ہمیں دیکھ لیا، روز جزا کو بھی دیکھ لیا کہ نیک لوگ جنہوں نے آخرت کو جٹلایا نہیں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور کافر لوگ اللہ کے آگے نہ جھکنے والے حقیقی مجرم ہیں، چند روزہ زندگی کے بعد ان کے لیے تباہی۔ اب یہ دیکھیے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، آپ اگر پارہ کھولے تو آپ کو سب سے آخر میں آیا دکھائی دے گی، اس میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ ہلاکت جو ہے وہ بڑھا دے۔ یہ سورہ نوح کے آخر میں آیات ہیں جو کہ ہم جو ہیں وہ اپنے لیے اپنے پیرنٹس کی جو ہے مغفرت کے لیے ان کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے پارہ نمبر 29 کی ہائی لائٹس کے اعضاء کی شکر گزاری اس میں ہے کہ انسان اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کی اطاعت میں لگا دے۔ علم کی مجلس میں جانے سے غفلت کم ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگ بتائیں کہ کیا آپ کے دل نرم ہونا شروع ہوئے ہیں؟ بتائیں اپنا کیا فیڈ بیک ہے، کوئی تبدیلی اپنے دلوں میں محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ اب تو یہ 30 روزہ سیشن بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، غفلت کچھ کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر بری نیت، برے ارادے اگرچہ علم میں نہ بھی آئے ہوں لیکن اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یعنی انسان اگر کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہے یا کوئی برا ارادہ رکھتا ہے اور ابھی عمل میں نہیں لایا تو اس پر بھی انسان کی گرفت ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں بری نیت، برے ارادوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے آخرت میں کیسے جھکیں گے؟ آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جب انہیں آخرت میں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو ان کی کمر اکڑ جائے گی، وہ جھک نہ سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں جھکتے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سجدوں کے ذریعے اپنا قرب عطا فرمائے۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مقروض کا قرض معاف کر دینے والا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تنہائی میں اگر ہمت ہے انسان اگر کسی کا قرض معاف کر سکتا ہے نا تو اسے ضرور معاف کر دینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ریوارڈ کتنا بڑا ہے نا، اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اور اگر مجبوری ہے پھر آپ لے لیں ضرور۔ تنہائی میں بھی اللہ کی حیا ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے چاہیے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اگر لوگوں کے سامنے کوئی شخص برا کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف لوگوں کے ڈر سے نہیں کر رہا، اگر وہ تنہائی میں نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اللہ سے ڈر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خلوتوں، ہماری جلوتوں، ہماری تنہائیوں اور ہماری مجالس ہر جگہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دیکھی ہی نہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ پھر منافق کے اندر دو چیزیں نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق بھی عطا کرے اور دین کی سمجھ بھی عطا کرے، آمین۔ خیر اور بھلائی کے لیے انسان اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے دلوں کے دروازے ہمیشہ خیر اور بھلائی کے لیے کشادہ رکھنے چاہیے، کھلے رکھنے چاہیے، ہمیشہ ایبزارب کرنا چاہیے خیر اور بھلائی کو، اور برائی سے بچنا چاہیے، منفی سوچوں سے، منفی جذبوں سے بچنا چاہیے۔ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والا امر ہے، یہ تو سارا کا سارا عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ آپ اپنے اوپر جنت کو کتنا واجب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کو اپنے اوپر واجب کرنے کی توفیق دے کہ ہم کھانا کھلانے والے بنے دوسروں، انشاءاللہ آمین۔ بری نیت کرنے سے سزا مل جاتی ہے۔ اعمال کا سارا دار و مدار ہے ہی نیت پر، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ جو نیت ہے نا، یہ اس کو روز کے روز پیوریفائی کریں، اسے چیک کریں میری نیت کیا ہے۔ کبھی کبھی ہماری اچھی خاصی نیت ہوتی ہے اور شیطان ہماری نیتوں کو خلط ملط کر دیتا ہے، ہماری سوچوں کو ناپاک کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی نیتوں کو روز ریفریش کریں، چیک کریں کیا ہماری نیت میں کوئی نئی انٹینشن، کوئی نئی چیز شامل تو نہیں ہوگی، ہماری انٹینشنز کہیں خراب تو نہیں ہو رہی ہیں، کوئی ریاکاری اس میں شامل تو نہیں ہو رہی، کوئی خلوص اس میں کم تو نہیں ہو رہا۔
اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اچھی نیت کی توفیق دے. اور اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا بابرکت کلمہ ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا تھا. اور کہا اللہ اکبر کہنا کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، جتنے بھی بڑے ہیں تو سب سے بڑا ہے. یہ بات دل سے کہنا زمین و آسمان کے اندر سوچے تو ذرا کتنی فضا ہے جس کو بھر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ والحمدللہ، یہ ساری جو بھی ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جتنے بھی کلمات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو تحلیل والے ہیں، تکبیر والے ہیں، تحمید والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری زبانوں کو ہر وقت ہمیں معطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اچھا جو اخلاق ہے ایمان کی تکمیل کرتا ہے. تو پھر ہمیں اگر اپنے ایمان کی کمپلیشن چاہیے، ایمان کی تکمیل چاہیے، تو پھر ہمیں اچھے اخلاق جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے. جہاں جہاں ہمیں کوئی ایسی عادتیں، ایسی اپنی جو ہیں چیزیں ہماری شخصیت میں کوئی ایسی جو دکھائی دیتی ہیں یا فیل ہوتی ہیں جو ہمیں اچھے اخلاق کے سٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کرنے دیتی، ان کو ہمیں باہر نکالنا ہے اور اپنے اندر مثبت جذبوں کو لے کے آنا ہے. اور ہر صورت انشاءاللہ کوشش کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرمائے. ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرمی والی زبان عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر وقت ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں، کبھی بھی ہم ذکر سے غفلت نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا دل جو ہے وہ عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا یہ پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہروں، ہمارے ملکوں اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرما دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.